رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھا بھی ہے اور حکم بھی دیا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک کے آخری ایام میں اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ان عشت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں اگلے سال تک، آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 بھی رکھوں گا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ جو شخص 10 کا روزہ رکھنا چاہے اسے یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 9 کا بھی ساتھ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 کا روزہ رکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے مسلمان کو کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھے۔ اکیلے ہفتے کا یا اکیلے جمعے کا روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں، یعنی اگر جمعے کا دن یا ہفتے کا دن مثال کے طور پر 9 ذی الحج کا آ جاتا ہے، یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، تو تب بھی اکیلا روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ عام حالات میں اکیلے جمعے کا روزہ یا اکیلے ہفتے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ساتھ میں لا لینا چاہیے ایک دوسرا دن۔ نفلی روزے کی بات ہے، فرضی روزے کی بات نہیں۔ تو اس سال بھی ہفتہ اور اتوار کو پاکستان میں 9 اور 10 محرم ہے۔ ہفتہ اور اتوار کو پاکستان میں 9 اور 10 محرم ہوگی، لہذا ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہ روزہ رکھیں۔ اچھا، اگر کوئی شخص 9 کا روزہ نہ رکھ پائے تو اسے پھر 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملا لینا چاہیے، تاکہ اکیلا 10 کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ سنن بہقی کے اندر یہ روایت حسن درجے کی موجود ہے کہ صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، کہ 10 محرم سے 1 دن پہلے کا روزہ رکھو یا 10 کے بعد 1 دن روزہ رکھو، یعنی اکیلے 10 کا روزہ نہ رکھو، لیکن کوشش کرنی چاہیے 9 اور 10 کا رکھا جائے۔ اگر بالفرض کسی نے 9 کا نہیں رکھا تو اسے 10 کے ساتھ 11 کا ملا لینا چاہیے۔ جو لوگ اکیلا 10 کا رکھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کو بھی ساتھ 1 دن اور شامل کر لینا چاہیے۔ جو لوگ 10 کا بالکل نہیں رکھتے، خالی 9 کا رکھتے ہیں، وہ خلاف سنت کرتے ہیں، چونکہ یہ اس میں نسخ واقع نہیں ہوا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کے اندر سنن بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے یہ جو فرمان ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو، 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے مسلمان کو 9 اور 10 کا۔ بعض اہل علم نے تینوں روزے رکھنے کی اجازت دی ہے یا ترغیب دی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ نفلی روزے رکھنا باعث اجر و ثواب یہ محرم کے ایام میں ہے، یعنی محرم کے مہینے میں نفلی روزے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکثرت رکھا کرتے تھے، یعنی یا شعبان میں رکھا کرتے تھے یا پھر محرم الحرام کے مہینے میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے بکثرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس لیے یعنی کہ 9 اور 10 کے علاوہ بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم 13، 14، 15 کا بھی روزہ رکھیں، جو رکھ سکتا ہے اسے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سوموار اور جمعرات کا دن ہے،
اور اس شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ روزہ رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، اگر کوئی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لے جس کو صیام داؤد کہا جاتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ اس طرح اہل علم کے مختلف اقوال ہیں جن میں محرم الحرام کے مہینے میں بکثرت نفلی روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، لہذا عمل کی کوشش کرنا چاہیے۔